بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بہت ہی مہربان ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے۔ سورہ محمد آیت نمبر 12۔ ان اللہ يدخل الذین آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجری من تحتها الانہار والذین کفروا یتمتعون ویأکلون کما تأکل الانعام والنار مثوی لہم۔ ترجمہ: بے شک اللہ تعالیٰ داخل فرمائے گا جو ایمان لے آئے اور نیک عمل کرتے رہے سدا بہار باغات میں، رواں ہیں جن کے نیچے نہریں، اور جنہوں نے کفر کیا وہ عیش اڑا رہے ہیں اور محض کھانے پینے میں مصروف ہیں ڈنگروں کی طرح، حالانکہ آتش جہنم ان کا ٹھکانہ ہے۔ سورہ محمد آیت نمبر 12 کی تفسیر۔ اہل ایمان تو خلوص نیت اور حسن عمل کی برکت سے جنت کی بہاروں سے لطف اندوز ہوں گے، اور کفار کا ٹھکانہ دوزخ کا بھڑکتا ہوا آتش کدہ ہوگا۔ انہوں نے اپنی زندگی کا مقصد ہی نہ پہچانا، ساری عمر عیش و عشرت میں گزار دی، ڈنگروں کی طرح عمدہ، لذیذ اور زیادہ سے زیادہ مقدار میں کھانا کھانا ہی ان کا محبوب مشغلہ بنا رہا۔ نہ انہوں نے اپنے انجام کے بارے میں سوچنے کی زحمت گوارا کی، نہ اپنے خالق کو پہچانا، نہ اس کو راضی کرنے کا شوق ان کے دل میں پیدا ہوا۔ ان کے طرز عمل کا انجام وہی ہونا چاہیے تھا جس سے وہ اب دوچار ہیں۔ سورہ محمد آیت نمبر 13۔ وَكَأَيِّن مِّن قَرْيَةٍ هِيَ أَشَدُّ قُوَّةً مِّن قَرْيَتِكَ الَّتِي أَخْرَجَتْكَ أَهْلَكْنَاهُمْ فَلَا نَاصِرَ لَهُمْ۔ ترجمہ: اور بہت سی ایسی بستیاں تھیں جو قوت و شوکت میں تمہاری اس بستی سے کہیں زیادہ تھیں، جس کے باشندوں نے آپ کو نکال دیا۔ ہم نے ان بستیوں کے مکینوں کو ہلاک کر دیا، پس کوئی ان کا مددگار نہ تھا۔ سورہ محمد آیت نمبر 13 کی تفسیر۔ اہل مکہ کو متنبہ کیا جا رہا ہے کہ تم نے اپنے نبی مکرم کو بڑی سنگ دلی سے اپنا پیارا وطن چھوڑنے پر مجبور کر دیا۔ سنو، یہ کوئی معمولی بات نہیں کہ اس پر تمہیں کوئی سزا نہ ملے گی، بلکہ تم سے پہلے جن قوموں نے اپنے نبیوں کے ساتھ ایسا ناروا سلوک کیا وہ اگرچہ تم سے زیادہ طاقتور، زور آور اور خوشحال تھیں، لیکن ہم نے ان کو ملیا میٹ کر دیا، اور کسی کو ہمت نہ پڑی کہ ان کی مدد کرے۔ سن لو، اگر تم باز نہ آئے اور توبہ نہ کی تو تمہارے ساتھ بھی ایسا سلوک ہی کیا جائے گا۔ سورہ محمد آیت نمبر 14۔ أَفَمَنْ كَانَ عَلَى بَيِّنَةٍ مِّن رَّبِّهِ كَمَنْ زُيِّنَ لَهُ سُوءُ عَمَلِهِ وَاتَّبَعُوا أَهْوَاءَهُمْ۔ ترجمہ: کیا وہ شخص جس کے پاس روشن دلائل ہیں اپنے رب کے پاس سے، اس بدبخت کی مانند ہے آراستہ کر دیے گئے جس کے لیے اس کے برے اعمال، اور وہ پیروی کرتے رہے اپنی خواہشوں کی۔ سورہ محمد آیت نمبر 14 کی تفسیر۔ بتا دیا کہ جس کے پاس اپنے رب کی طرف سے روشن دلائل ہیں اور ان کی روشنی میں زندگی کی مسافت طے کر کے منزل مقصود کی طرف بڑھتا چلا آ رہا ہے، اس کا انجام اس بدبخت کے انجام سے بالکل مختلف ہوگا جس کے برے اعمال اس کی نگاہوں میں خوشنما کر دیے گئے ہیں اور وہ اپنی نفسانی خواہشات کی پیروی میں مگن رہتا ہے۔ سورہ محمد آیت نمبر 15۔ مثل الجنة التي وعد المتقون فيها أنهار من ماء غير آسن وأنهار من لبن لم يتغير طعمه وأنهار من خمر لذة للشاربين وأنهار من عسل مصفى وَلَهُمْ فِيهَا مِن كُلِّ الثَّمَرَاتِ وَمَغْفِرَةٌ مِّن رَّبِّهِمْ كَمَنْ هُوَ خَالِدٌ فِي النَّارِ وَسُقُوا مَاءً حَمِيمًا فَقَطَّعَ أَمْعَاءَهُمْ۔ ترجمہ:
احوال اس جنت کے جس کا وعدہ متقیوں سے کیا گیا ہے، اس میں نہریں ہیں ایسے پانی کی جس کی بو اور مزہ نہیں بگڑتا، اور نہریں ہیں دودھ کی جس کا ذائقہ نہیں بدلتا، اور نہریں ہیں شراب کی جو لذت بخش ہے پینے والوں کے لیے، اور نہریں ہیں شہد کی جو صاف ستھرا ہے، اور ان کے لیے اس میں ہر قسم کے پھل ہوں گے، اور مزید برآں ان کے لیے بخشش ہوگی اپنے رب کی طرف سے۔ سوچو کیا یہ ان کی مانند ہوں گے جو ہمیشہ آگ میں رہیں گے، اور انہیں کھولتا پانی پلایا جائے گا، اور وہ کاٹ دے گا ان کی آنتوں کو۔ سورہ محمد آیت نمبر 15 کی تفسیر۔ متقی اور پرہیزگار لوگوں کو جو جنت مرحمت ہوگی اس کا قدر تفصیلی بیان ہو رہا ہے۔ غیر آسنین کی تحقیق کرتے ہوئے علامہ قرطبی لکھتے ہیں، وہ چیز جس کی بو نہ بدلے اس کو غیر آسن کہتے ہیں۔ اس کا مادہ آسانہ یاسن ہے جس کا معنی ہے بو کا بدل جانا۔ اس جنت میں لطف و سرور کی زندگی بسر کرنے والے خوش نصیب کے ساتھ اس بد نصیب کو کیا نسبت جو اپنے کرتوتوں کی پاداش میں جہنم رسید کر دیا گیا۔ اس کی رہائی پانے کی امید بھی ہمیشہ کے لیے ختم ہو گئی۔ انہیں ایسا گرم کھولتا ہوا پانی ملے گا جو ان کی آنتوں کو ٹکڑے ٹکڑے کر دے گا۔ سورہ محمد آیت نمبر 16۔ وَمِنْهُمْ مَنْ يَسْتَمِعُ إِلَيْكَ حَتَّى إِذَا خَرَجُوا مِنْ عِنْدِكَ قَالُوا لِلَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ مَاذَا قَالَ آنِفًا أُولَئِكَ الَّذِينَ طَبَعَ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ وَاتَّبَعُوا أَهْوَاءَهُمْ۔ ترجمہ: اور ان میں کچھ ایسے ہیں جو کان لگائے رکھتے ہیں آپ کی طرف، حتیٰ کہ جب نکلتے ہیں آپ کے پاس سے تو کہتے ہیں اہل علم سے کہ ذرا فرمائیے یہ صاحب ابھی ابھی کیا کہہ رہے تھے۔ یہی وہ بدبخت ہیں، مہر لگا دی ہے اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں پر، اور وہ پیروی کرتے ہیں اپنی خواہشوں کی۔ سورہ محمد آیت نمبر 16 کی تفسیر۔ جمعہ کے خطبوں اور دیگر اجتماعات میں اہل ایمان کے ساتھ منافقین بھی شریک ہوا کرتے تھے۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے ارشادات طیبات اہل ایمان تو ہمتاً گوش ہو کر سنتے اور اپنے دل میں انہیں محفوظ کر لیتے، لیکن منافقین حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرامین تو سنتے مگر ان کی طبیعت پر یہ بڑے گراں گزرتے۔ جب محفل برخاست ہوتی تو صحابہ کرام سے پوچھتے کہ ابھی ابھی انہوں نے کچھ فرمایا ہے، ذرا بتائیے تو انہوں نے کیا فرمایا ہے، ہمیں تو یاد نہ رہا یا ہم سمجھ نہیں سکے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے ان کے دلوں پر مہریں لگا دیں اور وہ صرف اپنی نفسانی خواہشات کی پیروی میں لگے رہتے ہیں، اس لیے انہیں سرور عالم کے ارشادات کیسے یاد رہ سکتے ہیں۔ سورہ محمد آیت نمبر 17۔ وَالَّذِينَ اهْتَدَوْا زَادَهُمْ هُدًى وَآتَاهُمْ تَقْوَاهُمْ۔ ترجمہ: اور جو لوگ راہ ہدایت پر چلے اللہ تعالیٰ بڑھا دیتا ہے ان کے نور ہدایت کو اور انہیں تقوی کی توفیق بخشتا ہے۔ سورہ محمد آیت نمبر 17 کی تفسیر۔ جو نیک وقت حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشادات اور کلام بلاغت نظام سے ہدایت حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ان پر مزید کرم یہ کیا جاتا ہے کہ انہیں علم بصیرت اور شرح صدر کی دولت سے مالا مال کر دیا جاتا ہے، اور انہیں احکام الہیہ پر عمل کی توفیق بھی بخشی جاتی ہے، یا ان چیزوں سے بچا لیا جاتا ہے جو دوزخ میں لے جانے کا باعث ہوتی ہیں۔ تقوی کے یہ دونوں مفہوم درست ہیں۔ سورہ محمد آیت نمبر 18۔ فَهَلْ يَنظُرُونَ إِلَّا السَّاعَةَ أَن تَأْتِيَهُمْ بَغْتَةً فَقَدْ جَاءَ أَشْرَاطُهَا فَأَنَّىٰ لَهُمْ إِذَا جَاءَتْهُمْ ذِكْرَاهُمْ۔ ترجمہ: بس کیا یہ لوگ انتظار کر رہے ہیں قیامت کا کہ آ جائے ان پر اچانک؟ بے شک اس کی نشانیاں تو آ ہی گئی ہیں، تو جب قیامت ان پر آ گئی تو اس وقت ان کو سمجھنا کب نصیب ہوگا۔ سورہ محمد آیت نمبر 18 کی تفسیر۔ حق واضح ہو گیا، دلائل و براہین سے شک و شبے کا غبار چھٹ گیا، اس کے باوجود یہ لوگ کیوں ایمان نہیں لاتے؟
کیا وہ اس انتظار میں ہیں کہ اچانک قیامت برپا ہو جائے تب وہ ایمان لائیں گے؟ قیامت کی علامات کے بارے میں احادیث نبوی میں واضح ارشادات ہیں۔ مندرجہ ذیل 2 احادیث ملاحظہ فرمائیے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں، ایک روز نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گفتگو فرما رہے تھے کہ ایک اعرابی آیا۔ اس نے پوچھا قیامت کب آئے گی؟ ارشاد فرمایا جب امانت کو ضائع کیا جائے گا اس وقت قیامت کا انتظار کرنا۔ اس نے عرض کی امانت ضائع کرنے کی کیا صورت ہوگی؟ فرمایا جب کام نااہلوں کے سپرد کیے جائیں گے تو پھر قیامت کا انتظار کرنا۔ بخاری۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک اور جامع فرمان ہے جس میں ہم سب کے لیے عبرت کے ہزاروں سامان ہیں، ذرا غور سے پڑھیے۔ نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جب مال غنیمت کو باہم بانٹ دیا جائے گا اور امانت کو لوٹ کا مال سمجھا جائے گا اور زکوٰۃ کو تاوان خیال کیا جائے گا اور دنیوی مقاصد کے لیے دینی تعلیم حاصل کی جائے گی، جب مرد اپنی بیوی کا فرما بردار اور اپنی ماں کا نافرمان ہو جائے گا، جب وہ اپنے دوست کو قریب کرے گا اور اپنے باپ کو دور بھگا دے گا، جب مسجدوں میں طرح طرح کی آوازیں بلند ہونے لگیں گی، جب فاسق قوم کا سردار بن جائے گا، جب رذیل شخص قوم کا قائد ہوگا، جب کسی شخص کی عزت اس کی خوبیوں کی وجہ سے نہیں بلکہ اس کے شر سے بچنے کے لیے کی جائے گی، جب گانے والیاں اور گانا بجانا عام ہو جائے گا، جب کھلے بندوں شراب پی جائے گی، جب بعد میں آنے والے امت کے پہلے حضرات پر لعنت بھیجیں گے، اس وقت سرخ آندھی کا، زلزلے کا، خسف اور مسخ کا انتظار کرو۔ علامہ آلوسی نے اس موضوع پر کھل کر لکھا ہے، فرماتے ہیں بعض لوگوں نے قیامت کے بارے میں مختلف قسم کی قیاس آرائیاں کی ہیں، کسی نے 14 صدیاں، کسی نے کم و بیش مدت مقرر کی ہے، بعض نے فلاسفہ یونان سے دنیا کی عمر 78,000 سال نقل کی ہے، بعض نے 36,000 برس۔ کل ذالک خبط لا دلیل علیہ، یہ سب تک بندیاں ہیں، اس پر کوئی دلیل نہیں۔ اس سے بھی زیادہ تعجب انگیز بات وہ ہے جو بعض اسلامیوں سے منقول ہے کہ قیامت 1407 ہجری میں قائم ہوگی۔ علامہ موصوف آخر میں لکھتے ہیں یعنی تو جانتا ہے کہ عقل مند آدمی ایسے اقوال کی طرف التفات ہی نہیں کرتا۔ احتیاط اور یقین کا فیصلہ یہ ہے کہ قیامت کے وقوع پذیر ہونے کو صرف اللہ تعالیٰ جانتا ہے جو لطیف و خبیر ہے۔ سورہ محمد آیت نمبر 19۔ فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنبِكَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مُتَقَلَّبَكُمْ وَمَثْوَاكُمْ۔ ترجمہ، پس آپ جان لیں کہ نہیں کوئی معبود بجز اللہ کے، اور دعا مانگا کریں کہ اللہ آپ کو گناہ سے محفوظ رکھے، نیز مغفرت طلب کریں مومن مردوں اور عورتوں کے لیے، اور اللہ تعالیٰ جانتا ہے تمہارے چلنے پھرنے اور آرام کرنے کی جگہوں کو۔ سورہ محمد آیت نمبر 19 کی تفسیر۔ اہل ایمان کی سعادت اور کفار کی شقاوت کا حال بیان کرنے کے بعد اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ارشاد فرمایا جا رہا ہے کہ توحید کا عرفان کامل جو آپ کو بخشا گیا ہے اسے ہمیشہ یاد رکھیے۔ علماء فرماتے ہیں کہ اس بات میں تو ادنا شائبہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا علم حضور کو ان آیات سے حاصل نہیں ہوا بلکہ روز الست سے حاصل ہے، اس لیے یہاں اعلم بمانہ اسبت ہے، یعنی آپ اس پر ثابت قدم اور پختہ رہیے۔ لیکن بعض اکابر نے فرمایا کہ حضور کو اس عقیدے پر ثبات اور پختگی بھی پہلے سے حاصل ہے، اس لیے فعلم بمانہ تذکر ہے، یعنی اس حقیقت کو ہمیشہ یاد رکھیے۔ علامہ قرطبی نے اس کے 2 معنی ذکر کیے ہیں۔ استغفر اللہ ان یقع منک ذنب، یعنی آپ اس بات سے اللہ کی مغفرت طلب کریں کہ آپ سے کوئی گناہ سرزد ہو، میں نے ترجمہ اسی کے مطابق کیا ہے۔ استغفر لیعصمک من الذنوب، یعنی استغفار کریں تاکہ اللہ تعالیٰ آپ کو گناہوں سے بچائے رکھے۔ علامہ آلوسی لکھتے ہیں کیونکہ حضور علیہ السلام کے درجات میں ہر لحظہ اضافہ ہوتا رہتا ہے، اوپر والے درجے پر پہنچ کر جب نیچے والے درجے پر نگاہ پڑتی تو موجودہ رفعت کے مقابلے میں وہ قصور محسوس ہوتا، اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کثرت سے استغفار کیا کرتے۔ عارف باللہ حضرت مولانا ثناء اللہ لکھتے ہیں اس حکم میں 2 حکمتیں ہیں۔ نمبر 1،
اللہ تعالیٰ کی عبادت اور اس کے احکام کی بجا آوری میں خواہ کتنی ہی کوشش کی جائے، انسان پر لازم ہے کہ اپنے قصور کا اعتراف کرتا رہے اور یہ سمجھے کہ جیسا کچھ مجھے کرنا چاہیے تھا مجھ سے نہیں ہو سکا۔ منعم حقیقی نے جو بے پایاں احسانات مجھ پر فرمائے ہیں، میں ان کا حق شکر ادا نہیں کر سکا۔ یہ تصور انسان کا کمال ہے، نقص نہیں۔ یعنی آپ از راہ تواضع یہ کہیے اور اللہ تعالیٰ کی عظمت و جلال کے پیش نظر اپنی تقصیر کا اعتراف کیجیے۔ دوسری حکمت یہ ہے کہ استغفار امت کے لیے سنت بن جائے۔ امام فخر الدین رازی نے اس آیت کے ضمن میں لکھا ہے کہ اس آیت کی دو توجیہیں کی گئی ہیں۔ ایک توجیہ یہ ہے کہ خطاب اگرچہ حضور سے ہے لیکن مراد امت ہے۔ یہ توجیہ درست نہیں، کیونکہ مومنین کے لیے استغفار کا علیحدہ حکم ہے۔ دوسری توجیہ یہ ہے کہ یہاں ذنب سے مراد گناہ یا نافرمانی نہیں بلکہ ترک افضل ہے۔ امام لکھتے ہیں وحاشاہ من ذالک کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات والا صفات اس سے منزہ ہے کہ وہ افضل کو چھوڑ کر غیر افضل کریں۔ اس لیے امام رازی نے اپنی توجیہ پیش کی ہے، فرماتے ہیں اچھے کام کی توفیق اور برے کاموں سے اجتناب، کیونکہ استغفار کا معنی طلب غفران ہے اور غفران کا معنی کسی قبیح چیز کا ڈھانپ دینا۔ اس کی دو صورتیں ہیں کہ اللہ تعالیٰ کسی قبیح چیز کے ارتکاب سے ہی محفوظ رکھے جس طرح حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان ہے، یا گناہ کے ارتکاب کے بعد اس کو ڈھانپ دے جس طرح کے مومنین اور مومنات کا حال ہے۔ آپ کے سامنے علماء ربانیین کے ارشادات پیش کر دیے ہیں، ان کا خلاصہ وہی ہے جو علامہ قرطبی نے ذکر کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے امت مسلمہ کو یہ اعزاز بخشا ہے کہ ان کے لیے مغفرت مانگنے کا حکم اپنے محبوب کو دیا۔ علامہ بغوی کہتے ہیں یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس امت کی یہ عزت افزائی کی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو حکم دیا کہ امت کے گناہوں کے لیے مغفرت طلب کریں، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک وہ شفیع ہے جس کی شفاعت اور دعا مقبول ہے۔ یہاں پر 26ویں پارے کا 6واں رکوع مکمل ہوا۔ آپ دیکھ رہے ہیں PATF اسلامک انفو یوٹیوب چینل۔ مزید اسلامک ویڈیوز کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں۔